ہمارے خطے میں جیو اسٹریٹجک صورتحال پوری دنیا کا فوکس ہے اور اس وقت جو پاکستان کے اطراف میں ہو رہا ہے، چاہے بھارت چین مخاصمت ہو، جنگی صورتحال ہو، چاہے ایران پر مخصوص پریشر ہو اسرائیل کا، مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک کا، اور اس پورے ماحول کے اندر افغانستان کے اندر امریکی فوجوں کا انخلا ہو رہا ہو، پاکستان اس پورے معاملے میں اس کی ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسی پس منظر میں اس خطے میں نئے مفاہمتیں ہو رہی ہے، نئے اقدامات ہو رہے ہیں، مختلف ممالک نئی ایکویشنز ترتیب دے رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں پاکستان اور چین کے درمیان حالیہ دنوں میں مزید اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، نئی صورتحال کے حوالے سے مذاکرات ہوئے ہیں، اور آج اس سلسلے میں کئی نئے دو طرفہ دفاعی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، ایگریمنٹس ہوئے ہیں۔ کل پاکستان کے ایک اہم دورے پہ اس پورے ماحول میں تشریف لائے تھے چینی وزیر دفاع جنرل وی فینگ، جن کی آج وزیر اعظم عمران خان سے بھی ایک طویل ملاقات ہوئی۔ کل چینی وزیر دفاع نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے GHQ میں بڑی تفصیلی ملاقات کی تھی، جس کے بعد دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کی اس نئی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس سے قبل چینی وزیر دفاع نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس اہم دورے سے پہلے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے، پاکستان کے تمام سروسز چیف نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ISI ہیڈ کوارٹرز میں خطے کی صورتحال کا بہت تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ یہ جائزہ چین کے وزیر دفاع کے آمد سے 24 گھنٹے پہلے لیا گیا تھا۔ اس موقع پر اب چین کے وزیر دفاع کا پاکستان میں دورہ، اور اس موجود دورے میں ایک ہائی پروفائل اور نہایت کلیدی نوعیت کا اس کو قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے پس منظر میں آپ کو یاد ہوگا کہ 5 ہفتے پہلے ہی بھارت اور امریکہ کے مابین ایک دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سیٹلائٹ اور نقشوں سے حاصل کیے گئے حساس ڈیٹا کا تبادلہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ اس بھارت امریکی دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور اس وقت کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے اکتوبر میں انڈیا کا دورہ کیا تھا۔ اس سے پہلے فروری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا دورہ کیا تھا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان $3 ارب کے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت کو جدید ترین اسلحہ فراہم کیا جائے گا۔ عام تاثر یہی ہے، اور تمام دنیا کے جو کلیدی امپورٹنٹ خارجہ امور کے تجزیہ کار ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ چین سرد جنگ میں بھارت کا ایک اہم کلیدی کردار ہوگا، اور بھارت کو وہ فرنٹ لائن پہ رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے، اور اس کے لیے بھارت کی ہر طرح کی فرمائش کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے پچھلے چند مہینوں کے درمیان ہونے والی پیش رفت بہت اہم رہی ہے، چاہے حالیہ دنوں میں امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کا مشترکہ دورہ بھارت ہو یا صدر ٹرمپ کا دورہ بھارت۔ Earlier today, we expanded our defense cooperation with agreements for India to purchase more than $3 billion of advanced American military equipment, including Apache and MH-60 Romeo helicopters, the finest in the world. These deals will enhance our joint defense capabilities as our militaries continue to train and operate side by side. Defense information sharing, both at the service and joint service level, is another area in which we are making significant progress. It is important to note that we achieved a significant milestone today with the signing of the Basic Exchange and Cooperation Agreement, the last of the foundational defense agreements between our countries, which enables greater geospatial information sharing between our armed forces. We also reached agreement to expand secure communications capabilities between our militaries and among defense leadership. یقیناً یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ امریکی وزیر دفاع جو اس وقت مارک ایسپر تھے، اس دورے کے فوراً بعد واشنگٹن پہنچنے پہ اپنے عہدے سے سبکدوش کر دیے گئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے ان کو فائر کر دیا تھا۔ بہت ہی دلچسپ بات ہے، کیونکہ اس معاہدے کے فوراً بعد یہ عمل ہوا تھا۔ دیکھ رہی ہے کہ نئی انتظامیہ ان نئے معاہدات کو جو بھارت اور امریکہ معاہدے ہیں، دفاعی معاہدے ہیں، ان کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاکستان کا اس پورے معاملے میں دو ٹوک رائے ہے، وہ یہ کہ چین پاکستان کا عظیم ترین دوست ہے۔ ان تمام معاملات میں پاکستان کی پرائرٹی چین ہے، پاکستان کی اولین ترجیح چین ہے۔ چین نے پاکستان کے بہت مشکل وقت پہ ہر لحاظ سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ CPEC کے معاملات ہو، بین الاقوامی فورم پہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ اسٹریٹجک خارجہ حوالے سے معاملات ہوں، چین پاکستان کے ساتھ مسلسل کھڑا رہا ہے۔ پاکستان نے بھی اس سلسلے میں دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کی ترجیح چین ہے، وہ چین کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور اس کا برملا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے ہم سے انٹرویو میں کیا تھا۔
پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے, ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ملک نے ترقی کرنی ہے, ہماری ڈیولپمنٹ ہے, وہ چائنا کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمارے ہر اچھے برے وقت پہ پولیٹیکلی کھڑا رہے, اور ہمارے دوست اس طرح پولیٹیکلی نہیں کھڑے رہے جس طرح چائنا کھڑا رہے. ہر جگہ پہ چائنا نے ہمیں ڈیفینڈ کیا پولیٹیکلی. جو ہمارے ٹائز ہیں وہ ہم اور مضبوط کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ, اور اپنی لینگویجز مضبوط کر رہے ہیں. سی پیک ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کو مغربی ممالک استعمال کر رہے ہیں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے, اس لیے اس کو مضبوط کرتے رہیں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی یہ پالیسی آگے چینج ہوگی. اگر یہی ہونا ہے تو ہمارا تو پھر نیچرلی اور زیادہ امپورٹنٹ ہے چائنا ہمارے. آج وزیر اعظم عمران خان کی بھی چینی وزیر دفاع سے تفصیلی ملاقات ہوئی, جس میں کشمیر کی صورتحال پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی. وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے بتایا گیا, اور یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر جو بھارت میں RSS کی فاسسٹ ایجنڈا ہے, جو فاسسٹ پالیسیز ہے, اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اور اس حوالے سے بھی چین کے وزیر دفاع کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی تفصیلی ملاقات رہی, اور آج گفتگو بھی رہی. اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. جنرل صاحب فارمر ڈیفنس سیکرٹری بھی ہیں اور کور کمانڈر بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جنرل صاحب فرمائیے گا کہ یہ بڑا اہم ٹائمنگ ہے جس میں کہ چائنیز ڈیفنس منسٹر یہاں تشریف لائے ہیں. اس خطے میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پھر کچھ اور MOUs سائن ہوئے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان. یہ ویسے ہی ہمارے واٹر ٹائٹ ایگریمنٹس اور ہمارے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو ہماری ڈیلز ہیں چائنا کے ساتھ, اس میں مزید یہ اضافہ, اور یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیفنس منسٹر کی پاکستان آنا. جی بہت شکریہ. ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. جو ایونٹس ارد گرد جن کا بھی آپ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا, میں دہراتا نہیں ہوں, اس تناظر میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ ایک مائل سٹون وزٹ اس لیے ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں, دنیا بھی جانتی ہے کہ چائنا اور ہمارے درمیان پہلے ہی بہت مفاہمت موجود ہے, چاہے وہ ڈپلومیسی ہو, انٹرنیشنل پالیٹکس ہو, اکانومی ہو, اور ملٹری فیلڈ بھی ہو. اور ملٹری فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے تینوں افواج, نیوی میں بھی, ایئر فورس میں JF-17 کا آپ کو پتہ ہے, نیوی میں ہمارے کاربیٹس اور وہ بنتے ہیں, ٹینک ہمارا مین بیٹل ٹینک جو ہے. لیکن یہ کیوں زیادہ سگنیفیکنٹ ہے؟ اس لیے کہ چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کبھی اوپنلی معاہدے نہیں کرتا, اور وہ ایگریمنٹ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی کے ساتھ انہوں نے ڈیفنس MOU کیا ہو, حالانکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ جن جن ملکوں ممالک کے ساتھ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. تو یہ جو اوورٹلی کھلے عام یہ بات سامنے آئی ہے کہ جی دستخط کیے گئے ہیں ملٹری تعاون کے سلسلے میں مختلف MOUs کے اوپر, یہ بہت اہم ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ رزلٹ ہے, نتیجہ ہے اس سارے معاملات کا جس کا آپ نے ذکر کیا, جس میں ہندوستان اور امریکہ کے معاہدے ہیں. اور یہ جو بیکا معاہدہ جس کا ذکر آپ کر رہے تھے, جس میں جیو اسپیشل انفارمیشن ہے, یہ تو کامران بھائی یہ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل بھی اگر کہیں پر جا رہا ہو تو اس کو پورا ٹریک کیا جا سکتا ہے ریئل ٹائم میں, اور اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑی انہوں نے آپس میں تعاون کا وہ معاہدہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ خواہش تھی. اس کا بنیادی ٹارگٹ جو ہے وہ تو یقیناً پاکستان تو ضمنی ٹارگٹ ہے, مگر بنیادی ٹارگٹ تو چین ہے. امریکہ کا ہدف جو ہے چین ہے, اور پھر بھارت کی چین کے ساتھ ایک بہت ہی ایک جنگی سی صورتحال رہی ہے. اور اس پورے بیک گراؤنڈ میں پھر وزیر دفاع کا آنا, اور جیسے کہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ یہ بات فرمائی ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتے, کوئی بہت میڈیا نہیں کرتے, کوئی بہت اعلانیہ دستخط نہیں کرتے, مگر اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ کئی معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں. اور یہ سارا پس منظر بڑا امپورٹنٹ. اس کا مطلب ہے آنے والے مہینے, آنے والے سال جو ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس خطے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے. جی یہ خطہ انڈر ٹینشن رہے گا. وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو آبجیکٹو ہے وہ تو چین ہے, لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ جو ہندوستان کا ٹارگٹ ہے وہ چین نہیں ہے. ہندوستان, وہ وزیر اعظم تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اپنا امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور مغربی ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہندوستان کو کھڑا کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے, اور وہ یہ فائدہ اٹھائے گا کہ وہ چین کے نام پر ٹیکنالوجی ایکوائر کرے گا, گڈ ول ایکوائر کرے گا, اور سارا کچھ استعمال وہ پاکستان کے خلاف کرے گا. کیونکہ جب میں ان کو سنتا ہوں, ان کے جنرلز کے تجزیے جو ریٹائرڈ بھی ہیں اور ایون حاضر سروس بھی کچھ, وہ بہت کلیئر ہیں کہ چین کے ساتھ وہ کوئی مخاصمت نہیں کر سکتے. وہ صرف جو دکھانے کے لیے تھوڑا بہت کریں گے تاکہ یہ ساری ٹیکنالوجی لے سکیں, ہتھیار جمع کر سکیں,
اور ان کا سارا جو ہے نا ملبہ اس طرف گرے گا، پاکستان کی طرف۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت چین سے لڑنا نہیں چاہتا، بھارت چین سے میجر کانفرنٹیشن نہیں چاہتا، تو پھر چین کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ پاکستان کو دفاعی طور پہ مضبوط کرے، پاکستان کو اس حد تک توانا کرے کہ وہ کسی بھی ملٹری ایگریشن کا، انڈین ایگریشن کا اور مختلف حوالوں سے ایگریشن کا مقابلہ کر سکے؟ اس میں پھر چین کا انٹرسٹ کیا ہے؟ جی اس میں بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور وہ میں آپ کو چھوٹی سی یہ مثال دوں کہ جب بڑے آپس میں نہ بھیڑ پائیں یا ان کو پتہ ہو کہ زیادہ نقصان ہونا ہے ان کا، تو وہ پھر توجہ چھوٹوں پر دیتے ہیں۔ تو ہم ایک طریقے سے جیسے اسرائیل امریکہ کا چھوٹا ہے، ہم بھی ایک طریقے سے چین کا آپ سمجھ لیں چھوٹے بھائی ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہو کہ اس کو کوئی گزند نہ پہنچے، کیونکہ اس سے چین کی جو ساکھ ہے اس پر بھی آتا ہے، ایک قسم کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہ اپنی ساکھ کو بھی بچائیں گے، اور اس میں پاکستان تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے ہم خود بھی ایک ایٹمی پاور ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کا میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بھارت کے ذریعے وہ ہمیں گزند پہنچائیں اور نیچا دکھائیں، اور الٹیمیٹلی وہ یہ بتائیں چین کو کہ ہم تمہارے کسی بھی حلیف کے ساتھ پورا اتر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی پاورز میں یہ ہوتا ہے خان صاحب کہ جب آپ آپس میں سیدھا ڈائریکٹ نہ کلیش کر سکیں، پھر آپ تلاش کرتے ہیں کہ اس طوطے کی جان کدھر ہے۔ تھینک یو سو مچ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔